السلام علیکم۔ جرمنی آ کر اسے کتنے ہی دن وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں لگے تھے۔ وہ پوری جان فشانی سے کام کر رہا تھا۔ جب لنچ بریک میں کینٹین جاتا تو وہاں دونوں چھم سے اس کے ساتھ آن بیٹھتے تھے۔ وہ ہنستے مسکراتے، کبھی آپس میں تو کبھی اس سے باتیں کرتے۔ نتیجتاً وہ انہیں ہی سنتا رہتا تھا اور لنچ آور ختم ہو جاتا تھا وہ یوں ہی بھوکا رہ جاتا، جس کی وجہ سے اس کی صحت کافی ڈاؤن ہو گئی تھی۔ کمپنی کی طرف سے اسے اپارٹمنٹ ملا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا۔ پاکستان سے اسحاق الوی اور کبیر اسے روزانہ فون کرتے۔ مومنہ بھی بلا ناغہ اس سے بات کرتی۔ باقی سب کی خیر و خیریت ہی معلوم ہوتی تھی۔ دنیا کے بارے میں وہ دانستہ کسی سے سوال نہیں کرتا تھا۔ کبیر خود ہی اس کی خیریت سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ آج کل کبیر کے ساتھ آفس جا رہی تھی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک چیریٹیبل اسکول بھی اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ خطیب کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ کبیر کے ساتھ نارمل تھی۔ سب اپنے اپنے مدار میں تھے اور وہ اپنے مدار سے باہر ایک بے حس تنکے جیسا تھا۔ وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن یہاں کی تنہائی اور خاموشی جیسے اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور فجر کی نماز کے بعد وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ ڈور بیل پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ مسلسل بجتی ڈور بیل پر اس نے بیزاری سے کمبل ایک طرف کیا اور بیڈ سے اترا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے مندی آنکھوں سے دروازے کی پشت کیے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ لالا جان! وہ افق کے گلے لگ کر آگے بڑھ کر اتنے سالوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ افق نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد باندھے تھے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ سچ بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں میں یہاں۔ وہ افق کو اندر لے آیا تھا۔ اس کا لایا ہوا سامان ٹیبل پر رکھتے وہ مخاطب تھا۔ اچھا لالا، مجھے 5 منٹ دیجیے گا، میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ خود ہی بول رہا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ افق کی آمد نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ افق نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جتنی دیر ہی وہ فریش ہو کر آیا اتنی دیر میں افق نے اس کا اپارٹمنٹ گھوم کر دیکھ لیا تھا۔ ایک کمرے کا مختصر اپارٹمنٹ تھا اور آرائش بھی مختصر ہی تھی۔ اوپن کچن تھا جس میں گول میز کے گرد صرف 2 کرسیاں لگی تھیں۔ ناشتے کو ریڈی کرنے کے دوران اس نے افق سے پاکستان میں سب کا حال احوال پوچھ لیا۔ انہی باتوں کے دوران اسے پتہ چلا تھا کہ افق ایک ہفتے سے جرمنی میں اپنے دوست کے ساتھ بزنس کو سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ بہت ویک ہو گئے ہو خطیب، تم تو یہاں آ کر، ناشتے کے دوران افق نے کہا تھا۔ وہ افسردہ سا مسکرایا تھا۔ سب بہت یاد آتے ہیں لالا، بالخصوص کبیر اور دینیا تو ایک لمحے کے لیے بھی محو نہیں ہوتے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، لنچ کرتے، ہر وقت وہ دونوں ساتھ ہی نظر آتے ہیں مجھے اپنے۔ وہ افسردہ سا کہتا گیا تھا۔ اتنے لمبے عرصے ساتھ رہے ہو نا، اسی لیے۔ خیر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ویسے پاکستان میں بھی اچھی اپرچونٹیز تھیں۔ افق نے کہا تو اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں میری طرح تم بھی پاکستان سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اسے چند لمحے باغور دیکھنے کے بعد افق نے اچانک کہا تو خطیب کو بڑے زور کا اچھوکا لگا۔ افق پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، یعنی ہاسپٹل میں مریم نے اس سے جو باتیں کی تھیں وہ صحیح تھیں۔ میں کیوں فرار حاصل کروں گا لالا جان؟ فرار حاصل کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ افق نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے خطیب سے جرمنی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا۔
وہ 3-4 ماہ سے جرمنی میں تھا۔ وہ کون کون سی جگہوں پر گیا، بیک فوڈ کیا تھا، اور بھی بہت کچھ۔ اس نے خطیب کو بتایا کہ آج کا پورا دن وہ اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں جرمنی کی مٹر گشت پر نکل چکے تھے۔ آج کا پورا دن انہوں نے جرمنی کی سڑکوں کو روندنے میں گزارنا تھا۔ جولیٹ، تم یہاں بیٹھی ہو، میں نہ جانے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈ آیا ہوں۔ کبیر اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد بالآخر گارڈن میں آیا تھا، جہاں ایک درخت کے نیچے دینیا بیٹھی نظر آئی تھی۔ کچھ کاغذ ایک کلپ بورڈ میں اٹیچ تھے جن پر ایک پینسل رکھی تھی۔ پہلے صفحے پر کوئی عمارت کا سکیچ بنا تھا۔ کیوں تمہارے دل میں وہ سینسر فٹ نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبت کی سمت کیا ہے؟ دنیا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ کبیر نے اس کے برابر بیٹھتے اسے گور کر دیکھا تھا۔ ہنس لو بیٹا، صرف دوسروں کا مذاق اڑانا آتا ہے نا، خود نے کی ہوتی تو پتہ چلے۔ کبیر کے جل کر کہنے پر اس نے چہرے پر طنزیہ تبسم ابھرا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس خرافات میں مبتلا نہیں ہوں، یہ تم جیسے لوگوں پر ہی سوٹ کرتی ہے۔ اس نے پاس رکھا کلپ بورڈ اٹھا کر پینسل کی مدد سے دوسرے صفحے پر بھی ایک سکیچ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی اسکول کا سکیچ تھا۔ یہ سکیچ کیوں بنا رہی ہو؟ کبیر نے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ میں بڑی ہو کر اسپیشل بچوں کا اپنا خود کا اسکول بناؤں گی، اس نے مزے سے کہا تو پہلے کبیر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ دنیا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا ابھی مزید بڑا ہونے کا ارادہ ہے؟ کبیر نے محظوظ سا کہکا لگایا۔ اب کی بار دنیا کا کہکا بھی شامل تھا، اور پھر ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ دنیا، کبیر کی ہنسی کو بریک لگا۔ سو فنی۔ وہ آنسو صاف کرتے کھڑی ہوئی۔ بڑے ہونے سے میرا مطلب بوڑھے ہونے کا تھا، اس نے کلپ بورڈ کبیر کے کندھے پر مارتے کہا تھا، اور جھکے سر اور کندھوں کے ساتھ گھر کی سمت قدم اٹھانے لگی تھی۔ کبیر کو پہلے صرف محسوس ہو رہا تھا، اب یقین ہو چلا تھا کہ دنیا شاہ بدل گئی تھی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی سی ہو گئی تھی، زیادہ تر اکیلی رہتی تھی۔ اگر گھر پر ہو وہ اسے ڈنر یا لنچ کی آفر کرتا۔ ہر دعوت پر لبیک کہنے والی دنیا شاہ بنا تعامل منع کر دیا کرتی تھی۔ شاید وہ خطیب کو مس کر رہی ہے۔ میں بھی تو کر رہا ہوں، اس نے گہری سانس لیتے سوچا۔ خطیب کے جانے کے بعد زری اور مومنہ نے بشریٰ سے تمام حقیقت دریافت کر لی تھی۔ بشریٰ کو جس قدر علم تھا، اس نے وہ سب ان کے گوشت گزار کر دیا تھا۔ دنیا کو کارڈز کا ملنا، ان دونوں کا خطیب پر شک ہونا، اور پھر کبیر کا وہ لڑکا بن کر سامنے آنا۔ اس دن خطیب کے کمرے میں دنیا نے جو ہنگامہ آرائی کی، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، دنیا بشریٰ کے سینے سے لگ کر سب بیان کر چکی تھی، اور بشریٰ نے وہ سب ان دونوں خواتین کو بتا دیا تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی تھیں۔ اتنا کچھ ہو گیا بشریٰ، اور تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ میں ابھی جا کر دنیا کی خبر لیتی ہوں۔ زری غصے میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بیٹھو زری، یہ معاملہ اس طرح نہیں سنبھالے جاتے، مومنہ نے تحکم بڑے لہجے میں کہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس لیے اس بات کو جانے دو۔ فی الحال دنیا کو وقت چاہیے سنبھلنے کے لیے، وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی۔ مومنہ نے نرمی سے زری کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر زری نے واقعی دنیا سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ وہ یوں بھی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے تھے، اور وقت گزر کے سال میں ڈھل گیا تھا۔ زخم خوردہ وجود بھی مرہم زدہ ہو گئے تھے۔ کبیر اور دنیا دونوں کی شخصیتوں میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، سنجیدہ اور برد بات سے ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تم کتنی دیر میں پہنچ رہے ہو کبیر؟ بس فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ کبیر سے فون پر بات کرتی دنیا اس وقت بیک سٹیج پر کھڑی تھی۔ آج ان کے اسپیشل بچوں کے اسکول میں فنکشن تھا، چیریٹی کے لیے۔ دنیا نے کبیر کو بالخصوص انوائٹ کیا تھا۔ بس پہنچ رہا ہوں، تم فون رکھو، کبیر کی مسکراتی آواز ابھری تھی۔
دنیا نے اللہ حافظ کہتے فون بند کیا۔ وہ اس وقت اسکین ٹراؤزر پر اسکائی بلو شرٹ دوپٹہ پہنے ہوئے تھی جس پر پرل کا کام ہو رہا تھا۔ دوپٹہ پنس کی مدد سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ ہمیشہ کندھوں سے اوپر رکھنے والے اس کے بال اس ایک سال میں کندھوں سے کچھ نیچے آ گئے تھے اور اس وقت سوئس رول کی صورت بندھے تھے۔ ہونٹوں پر بیبی پنک لپسٹک لگی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سونے کا بریسلٹ تھا جو کبیر نے اسے گفٹ کیا تھا اور بائیں میں اس نے رسٹ واچ پہنی تھی۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھتی وہ سوبر اور سمپل لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کبیر حسب وعدہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید گلابوں کا بوکے تھا۔ یہ دنیا کے پسندیدہ تھے۔ اس سے بوکے تھامتے دنیا نے مسکراتے ہوئے شکریہ کہا تھا، پھر اسے لیے مہمان خصوصی کی چیئرز کی طرف اسے لے آئی۔ فنکشن کے دوران وہ جتنی بار سٹیج پر آئی، کبیر نے اپنے موبائل کیمرہ میں اس کا عکس مقید کیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ وہ اسکول پرنسپل سے ملا تھا اور انہیں اپنی کمپنی کی طرف سے ڈونیشن دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ کبیر، جب تم میرے ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دنیا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر واپسی کے راستے پر تھے۔ نو نیڈ ٹو سے تھینکس، کبیر نے مسکرا کر کہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی تھی۔ دنیا، پھر کبیر نے پکارا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جرمنی جا رہا ہوں خطیب سے ملنے، دنیا کے چہرے کو دیکھتے اس نے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا اور نگاہیں پھیر لی تھیں۔ تبھی کبیر کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے سائڈ پر ہی کار روکی تھی۔ خطیب کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ بہت دل سے یاد کیا تھا میں تمہیں ابھی، کبیر کے لہجے میں فطری محبت جھلکتی تھی۔ دوسری طرف سے جواب سن کر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، مجھے یہ بتاؤ پاکستان کب آ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عید پر آؤں گا، عید آ کر گزر گئی لیکن تمہاری دید کا چاند نہیں نکلا، کبیر نے اس کا وعدہ یاد دلاتے کہا تھا۔ تبھی دنیا نے اسے اشارے سے کہا تھا کہ سامنے آئس کریم پارلر سے آئس کریم لے کر آ رہی ہے۔ کبیر کے منع کرنے سے پہلے ہی وہ اتر گئی تھی۔ کبیر کی توجہ بڑھ گئی تھی۔ وہ خطیب سے بات کرتا کار سے نکل آیا تھا۔ اس کی مسلسل نظر دنیا پر تھی۔ وہ روڈ کراس کر کے سامنے پارلر میں چلی گئی تھی۔ وہ خطیب سے بات کرتا اسے پاکستان کا ایک چکر لگانے پر اصرار کر رہا تھا، لیکن اسے خطیب کو اپنی جرمنی آنے کا نہیں بتایا تھا۔ دنیا آئس کریم لے کر پلٹ رہی تھی جب ایک بچی بھاگتی ہوئی اس سے آگے نکلی۔ دنیا کی آئس کریم اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ کبیر نے دور سے ہی دنیا کو اس بچی کو گھورتے دیکھا تو مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ صرف لمحہ بھر کی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس نے کبیر کو اپنی جگہ سے دنیا کی سمت دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دنیا، وہ پوری شدت سے پکارا تھا اور اس کی یہ چیخ نما آواز ایئر پیس کے ذریعے کئی میلوں کے فاصلے پر موجود خطیب نے بخوبی سنی تھی۔ وہ جو صوفے پر آرام دہ انداز میں نیم دراز تھا، اٹھ بیٹھا تھا۔ کبیر، ہیلو کبیر، کیا ہوا ہے دنیا کو؟ کبیر، اسے کار کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی تھی اور یوں لگا تھا جیسے دوڑتے قدم یکدم تھمے تھے۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ کبیر، کبیر، کیا ہوا ہے دنیا کو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دنیا، ایک بار پھر کبیر کی آواز سنائی دی تھی۔ موبائل اب شاید کہیں گر گیا تھا کیونکہ بھاگتے قدموں کی آواز دور ہو رہی تھی۔ کبیر، کبیر، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے دنیا کو کبیر؟ وہ پوری شدت سے کبیر کو پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا خطیب اس کی پکار پر اندر داخل ہوتا افق گھبرا گیا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا لالا، دنیا کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اسی ایک جملے کی تکرار کر رہا تھا۔ موبائل اب بھی اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور کان سے لگا، اور اب دوسری طرف سے ایمبولنس کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لالا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خطیب کی حالت لمحوں میں ابتر ہو گئی تھی۔ افق نے زبردستی اس کے کان سے موبائل ہٹایا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لالا، میں نے ایمبولنس کی آواز سنی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔
تم ریلیکس کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، افق نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں ہوتا کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک، یہ سب جھوٹی تسلیاں ہوتی ہیں۔ جو انسان چاہتا ہے، جو سوچتا ہے، ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ وقت انسان کو صرف خسارے ہی دیتا ہے، جیسے اس نے مجھے دیے ہیں۔ بابا چلے گئے، اماں جانی چلی گئیں، اور پھر دنیا کو بھی چھین لیا مجھ سے۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، میری شکل دیکھنے کی روادار نہ رہی۔ میں نے صبر کر لیا اس پر، لیکن اب یہ وقت کیا چاہتا ہے آخر؟ کیا ابھی مزید امتحان باقی ہیں؟ جبکہ میں اب تو اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو چکا ہوں، دین یا شاہ سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ وہ جہاں بھی رہے، جس کے ساتھ بھی رہے، خوش اور آباد رہے، صحیح سلامت رہے، کیا میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ وہ عجیب جنونی سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ افق تو ساکت سا کھڑا اس کا اعتراف سن رہا تھا، پھر وہ بے ساختہ سر تھامتا وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ نہ جانے جذباتیت میں کیا کچھ کہہ گیا تھا۔ افق شوق سے باہر نکلا تو پہلے پاکستان کال ملائی تھی۔ وہ تو اب بت کی مانند بیٹھا تھا، اس کا لاشعور دینیا شاہ کی زندگی کے لیے مصروف رہا تھا۔ ہاں، دعاؤں سے زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ دعائیں مشکل وقت میں ٹھنڈی چھاؤں کی طرح سایہ فگن ہو جایا کرتی ہیں۔ شاید اس کی پرخلوص، مختصر و جامع دعائیں دینیا شاہ کے کچھ کام آ جائیں۔ 1 سال ہو گیا ہے لالا جان، اس نے مجھ سے بات نہیں کی، میں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ مجھے کبھی یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم مخالف سمتوں کے مسافر بن جائیں گے۔ خطیب نے ہمیشہ اس سمت میں سفر کیا ہے جس میں دینیا شاہ جاتی۔ میری سماعتوں کو عادت ہی نہیں ایسی گفتگو سننے کی جس میں دینیا کا ذکر، اس کی آواز شامل نہ ہو۔ اس لیے اب ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں اپنی سماعتیں کھوتا جا رہا ہوں۔ وہ عجب پرملال سا بول رہا تھا اور افق دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں ہی گزر گئی تھی دونوں کی۔ بہت مشکل سے پاکستان رابطہ ہوا تھا، تب ہی انہیں علم ہوا تھا کہ دینیا کا وقتاً ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کسی بچی کو کار کی زرد میں آنے سے بچاتے ہوئے، مگر خدا کے فضل و کرم سے اسے کوئی سیویئر انجری نہیں ہوئی تھی۔ اس نیوز کے بعد وہ کسی حد تک پرسکون ہوئے تھے۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ وہ کب زندگی کا محور بنی، کب دل نے چپکے چپکے اس کی جستجو شروع کر دی۔ بس اتنا یاد ہے کہ اس دل کی سرزمین پر فتح کا جھنڈا اسی نے گاڑا، اور تب سے ہی یہ علاقہ مفتوحہ ہے۔ وہ دونوں کچن میں لگی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر چائے کے 7 سلائس رکھے تھے۔ افق نے زبردستی ہی اسے چند لقمے لینے پر مجبور کیا تھا۔ میں خود کو اس کے قابل بنانا چاہتا تھا، پہلے پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ دل، اس پر بھلا کب کسی کا زور چلتا ہے۔ عجب وہمے سے رہنے لگے تھے اسے، کہیں کوئی اور اس کا منظور نظر ہو گیا تو، اور اس کے تو آگے ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اسی لیے میں نے خود کو، اپنی شناخت کو مخفی رکھ کر اسے وہ کارڈز بھیجنا شروع کیے، اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے تلاشنے لگی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اب کم از کم وہ کسی اور کے بارے میں اس نظریے سے نہیں سوچتی، لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ میری بھی ہر تدبیر وقت کے فیصلوں کے آگے دری رہ گئی لالا۔ وہ چیئر کے پش سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کون سی قسمت تلاش کر رہا تھا۔ رومیو جولیٹ ایکٹ کے دوران کبیر کو دینیا سے محبت ہو گئی۔ ایک ادھورا سا دکھ اس کے لہجے میں جل کر مدروم ہوا تھا، اور کبیر نے مجھے یہ بتایا تو شکر تھا کہ میں اس وقت اس کے روبرو نہیں تھا، ورنہ میرے چہرے پر لہراتے تاریک سائے اس تک میرے دل کا احوال پہنچا دیتے، اور دوستی کا بھرم بھی قائم نہ رہ پاتا۔ دل نے تو بہت بغاوت کی کہ اسے بتا دوں، مگر کبیر کی دوستی، اس کی محبت میرے آڑے آتی رہی۔ اسی دوران اماں جانی نے مجھے تایا جان کے بابا پر کیے گئے احسانات بتائے تو میرے کندھے اور دل احسانات کے اس قرض تلے جھکتے ہی چلے گئے۔ اب بس فیصلہ ہو گیا،
مجھے خود کو اسی مقام سے واپسی کے سفر پر گامزن کرنا تھا، مگر قدرت کے امتحان ختم نہیں ہوئے۔ جب میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا، اپنے طور پر ہر بات کو تسلیم کر لیا، تو اس وقت نے دنیا پر میرا راز کھول دیا، اور تب ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ دنیا کبیر سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ ایک بہت کربناک لمحہ تھا۔ اس لمحے کے بعد تو میں دین سے نگاہ بھی نہ ملا سکا۔ میں خود سے، کبیر سے، دینیا سے، ہر ایک سے شرمندہ تھا۔ دینیا مجھ سے ہی نہیں، کبیر سے بھی متنفر ہو گئی تھی، اور یہ صحیح نہیں تھا۔ کم از کم اس رشتے کے لیے تو ہرگز نہیں جو اب ان کے درمیان ہے۔ اسی لیے میں نے دنیا کے سامنے سچ کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک نیا جھوٹ بول دیا کہ وہ کارڈز اور ان میں موجود تمام باتیں سب محض شرارت تھی، جھوٹ تھا۔ کبیر لا علم ہے، اور اس بات نے دنیا کے دل میں میرے لیے نفرت بھر دی ہے لالا۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ عرصہ ناراض رہنے کے بعد دنیا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1 سال گزر گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنا تو دور، میری شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ ایک تسلسل سے کہتا خاموش ہو گیا۔ افق بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا، یوں جیسے اب کہنے سننے کا وقت گزر گیا ہو، اور وقت تو واقعی گزر گیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ ڈپارٹمنٹ کے سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، پاؤں اوپر کیے، چپس کا بڑا سا پیکٹ ہاتھوں میں لیے، جس میں سے آدھا اس کے پیٹ کی زینت بن چکا تھا۔ دینیا نے اپنے محبوب مشغلے سے سر اٹھا کر آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا، پھر جیسے انگلیوں پر حساب لگایا۔ خطیب اتنی دیر کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، کم از کم بھی 2 صدیاں۔ اس نے ناک سکیڑتے شانے بے نیازی سے کہا، اور ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ لا حول ولا قوت، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، پتہ بھی ہے کتنے بھاری لفظ ہیں جو ادا کر رہی ہو۔ خطیب نے اس کے برابر بیٹھتے اسے خوف دلانے والے انداز میں کہا، اور چپس کے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خبردار، یہ صرف میرے ہیں، میں نے کبیر کے بیگ سے اڑائے ہیں، اور یہ تم کیا پورا وقت لا حول ولا پڑھتے رہتے ہو؟ کسی دن ڈپارٹمنٹ میں خبر اڑے گی خطیب جرار الوی لا حول ولا پڑھتے پڑھتے غائب ہو گئے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے محظوظ سا کہکا لگایا تھا۔ ویری فنی، خطیب نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تمہاری ناراضگی ختم کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ خطیب نے اسے گھورتے کہا تھا۔ دینیا نے مزے سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، اب میں نہیں، تم میرے پیچھے آؤ گی مجھے منانے، خطیب نے سنجیدگی سے کہا تو دینیا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ بھلا دینیا شاہ بھی کسی کو منانے اس کے پیچھے جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، اور وہ ایک انسان خطیب جرار الوی ہے۔ خطیب نے جیسے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ ہاں، ایسا قیامت میں ہی ممکن ہے۔ دینیا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی گویا۔ تو سمجھو قیامت آ چکی، خطیب نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا، اور دینیا کا چپس کے پیکٹ میں جاتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا، کیونکہ وہ پیکٹ خطیب اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر دوڑ لگا چکا تھا۔ خطیب وہ غصے سے داڑھی تھی، اور اس کی پکار کے ساتھ ہی وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے ٹیرس پر جھولے میں بیٹھی تھی، اس کا دائنا ہاتھ ہوا میں معلق تھا۔ اف، یہ یادیں ماضی انسان پر اس کی ہر حقیقت، ہر کمزوری کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے کرب سے سوچا، تب بھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو کبیر کھڑا تھا، اسے تعصب نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ دینیا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ تم دونوں کی انائیں اتنی بلند ہو گئی ہیں کہ بچپن کی دوستی کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اپنی اناؤں کے اتنے غلام ہو گئے ہو کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں رہے۔ کبیر کا لہجہ افسوس سے پر تھا۔ ایک وہاں بیٹھا ہر ایک سے تمہاری خیریت دریافت کر رہا ہے، اور تم یہاں اکیلے کمرے میں بیٹھی گزشتہ ماہ و سال میں اسے تلاش رہی ہو۔ کبیر تعصب سے کہتا ریلنگ سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے تم دونوں کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے دینیا، اب بس کر دو یہ ناراضگی۔
یا مجھے وجہ بتا دو۔ نہ تم کچھ بتانے کو تیار ہو نہ وہ۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں دونوں میں سے کسی کا اتنا اچھا دوست نہیں کہ تم دونوں مجھ سے اپنے اتنے بڑے جھگڑے کی وجہ شیئر کر سکو۔ وہ افسوس سے مخاطب تھا۔ دینیا نے افسردہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اپنے دل میں یہ خیال مت لانا کبیر، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میری بہت بڑی سپورٹ ہو۔ جو گزر گیا ہے تم اسے صحیح نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ کچھ رشتے، کچھ دوستیاں دائمی نہیں ہوتی، انہیں کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا نے نم لہجے میں مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری اور میری دوستی دائمی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم رہیں نہ رہیں یہ ہمیشہ رہے گی ایسے ہی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ کبیر نے اس کی بات پر طمانینت سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ یعنی تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا گریڈ بڑھانے کا؟ ہمیشہ دوستی رہوں گا میں تمہارا۔ کبیر نے مصنوعی بےچارگی طاری کی تھی۔ دینیا اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کرتے ہنسی تھی۔ چلو اب اپنے اس حجرے شریف سے تشریف باہر لے آؤ، اتنی تو چوٹ بھی نہیں لگی تھی جتنا ریسٹ کر لیا ہے محترمہ۔ کبیر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر لاؤنج میں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زرمیم فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ دنیا کو آتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا تھا۔ یہ لو افق سے بات کرو، کب سے تمہارا پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے موبائل اسے تھمایا تھا۔ کیسی ہو دنیا؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ سلام دعا کے بعد افق نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی، اور بزنس کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ وہ لاؤنج سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف آ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بزنس بھی بہترین جا رہا ہے۔ البتہ تمہارا جو یہ دوست ہے اس کی طبیعت کافی ناساز ہے، ابھی ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں۔ اسے جب سے تمہارے ایکسیڈنٹ کا سنا ہے ایک لمحہ سکون کا سانس نہیں لیا۔ لو بات کرو اس سے، اسپیکر آن کر رہا ہوں میں۔ دوسری طرف سے ابھرتی افق کی آواز پر دینیا کے مسکراتے لب جامد ہوئے تھے۔ نالا، دوسری طرف سے خطیب کی حنیف سی احتجاجی آواز ابھری تھی۔ اس نے دانت پر دانت جمائے تھے۔ کیسی ہو دین؟ بالآخر خطیب کی نقاہت زدہ آواز ابھری۔ دینیا کے ذہن میں گویا جکر سے چلنے لگے تھے۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ دین، اس کی خاموشی محسوس کرتے خطیب نے عجب دکھ سے اسے پکارا تھا۔ دینیا شاہ، اس نے اپنے نام پر زور دیا تھا۔ دینیا شاہ ہمیشہ سے اچھی ہے اور ہمیشہ اچھی رہے گی۔ لوگ اسے توڑنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ تمہیں کوئی توڑنا نہیں چاہتا دین، خطیب کی تھکن زدہ آواز ابھری تھی۔ دینیا شاہ کو کوئی توڑ سکتا بھی نہیں ہے، کم از کم کمزور ارادوں والے تو ہرگز بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے نام پر زور دیتے بولی تھی۔ یہ تم اپنے دوست کی خیریت دریافت کر رہی ہو یا ڈرا رہی ہو؟ دوسری طرف سے اب کی بار افق کی مسکراتی آواز ابھری تھی۔ وہ بے ساختہ شرمندہ ہوئی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی، اس نے نیچی آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کے کزن کو؟ وہ اب بھی مخاطب افق سے ہی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، لالا کو تو عادت ہے میرے لیے یوں پریشان ہونے کی۔ جواب خطیب کی طرف سے آیا تھا۔ تم کیسی ہو دین؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ فکر مند تھا۔ دینیا نے افق کا خیال کرتے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اب ٹھیک ہوں، کوئی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا میرا، چھوٹی موٹی ہی چوٹیں آئی ہیں، دینیا نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ چوٹ چھوٹی ہو یا بڑی، چوٹ ہوتی ہے۔ خیر اپنا خیال رکھنا اور کبیر کا بھی۔ سب کو سلام کہنا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے افسردگی سے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو دین کو میری طبیعت کے بارے میں بتانے کی؟ وہ خواہ پریشان ہوگی، اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، خطیب نے عجیب دل شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ پریشان؟ مجھے تو نہیں لگا کہ تمہاری طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہوئی۔ اس نے تو ڈھنگ سے تمہاری خیریت بھی دریافت نہیں کی۔ افق خفگی سے کہتا اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔
لیکن تھوڑی دیر بعد افق کو اپنی کہی بات کی خود ہی تردید کرنی پڑی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد کبیر کی واٹس ایپ کال آئی تھی اور سب نے فردن فردن اس سے بات کی تھی۔ گودینیا نے اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی ناساز طبیعت کی سب کو اطلاع ضرور دے دی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس کو منا لوں گا، پر ابھی نہیں۔ ابھی سے کبیر کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے افق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، مگر وقت کے فیصلوں کے آگے انسان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں۔ وقت نے ہمیشہ خطیب جرار الوی کے فیصلوں کو رد کیا تھا، اور وقت اب بھی ایسا ہی ثابت کرنے والا تھا۔ یہ الگ بات کہ خطیب جرار الوی آج بھی انجان تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا اس دن بھابی؟ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا خطیب اور دینیا کا؟ وہ کچن سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کپس میں چائے نکالتی بشرا نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بشرا کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے لان کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دفعہ تم پوچھ چکے ہو کبیر، اور کتنی ہی دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بس ہمیں تو دنیا کے چیخنے کی آواز آئی تو میں اور ماما اور ممانی خطیب کے کمرے کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچے تو اس کے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ ایک تو اس کا سامان پھیلا ہوا تھا جو اس کے گھر سے آیا تھا، اور دوسرا دنیا کمرے کی ہر چیز گویا اس پر اٹھا کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ بشرا نے کچھ رد و بدل کے ساتھ وہی باتیں دہرائی تھیں۔ اور خطیب کا کیا ری ایکشن تھا؟ یہ سوال کبیر نے پہلی بار پوچھا تھا۔ بشرا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا، یوں جیسے اس کے مطابق دنیا کا رویہ برحق ہو۔ بشرا نے مدھم لہجے میں کہا تو کبیر نے اس کی سمت دیکھا۔ اس کا مطلب جھگڑا خطیب نے نہیں دنیا نے کیا، ناراضگی خطیب کی نہیں دنیا کی طرف سے ہے، اور جھگڑے کی وجہ جو میں سوچتا رہا وہ نہیں کچھ اور ہے، لیکن کیا؟ وہ پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ بشرا کا دل ہولا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، اب بجھی راگ کو کریدنا بے وقوفی ہے کبیر، بشرا نے ناصفانہ کہا تھا۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں بھابی؟ میرے دو بہترین دوست ایک دوسرے سے اس حد تک ناراض ہیں کہ شکل تو کجا آواز تک سننا گوارا نہیں۔ 1 سال ہو گیا انہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھے، ایک دوسرے سے بات کیے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں اس معاملے کو جانے دوں، ان کے درمیان موجود ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش نہ کروں؟ وہ تعجب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بشرا سے کوئی جواب بننا پڑا تھا۔ مجھے آپ سے کم ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے افسوس سے بشرا کو دیکھا۔ کچن کے دروازے پر زری کھڑی تھیں، وہ سر جھٹکتا کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ حیران سی بشرا سے مخاطب تھیں۔ بشرا نے انہیں بتایا تو حقیقتاً پریشان ہو گئیں۔ میں نہیں چاہتی بھابی کہ کبیر اس حقیقت سے واقف ہو جس سے دنیا کو اس بری طرح توڑ دیا تھا۔ نہ جانے کبیر کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ زری مومنہ کے پاس پہنچی تھیں۔ اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں، تاکہ سر پر جو ایک مسلسل تلوار لٹک رہی ہے وہ ٹل جائے۔ زری کچھ زیادہ ہی کانشیس ہو گئی تھیں۔ پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کبیر کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اسے بتانے والے اس کے دونوں دوست اپنے منہ سے اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، اور ہم تینوں میں سے کبھی کوئی کبیر کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اس لیے اس بات کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ کہ کبیر کو کبھی کچھ پتہ چلے گا، مومنہ پورے وثوق سے بولی تھیں۔ لیکن پھر بھی بابی شادی تو ہونا ہی ہے۔ 2 ڈھائی سال بھی تو ہوگی، تو ابھی کیوں نہیں؟ مجھے عجیب سے وہم ستا رہے ہیں۔ زری واقعتاً وہمی سی ہو گئی تھیں۔ مجھے دنیا کی طرف سے خدشہ ہے، ایسا نہ ہو وہ کبھی غصے میں کبیر کو کچھ بتا دے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کس قدر موڈی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ بالآخر ان کی زبان پر وہ بات آ ہی گئی تھی جو انہیں حقیقتاً پریشان کر رہی تھی۔ زری کی بات پر مومنہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں، ناراض تو دنیا تھی خطیب سے، اور اگر یہ ناراضگی ختم ہو جاتی تو؟ اور اس دو کے آگے ایک خلا تھا، سوالیہ نشان۔ جیسے اس وقت مومنہ اور زری اپنے من پسند جواب سے بڑھ رہی تھیں، یہ جانے بغیر کہ خطیب اپنے ہاتھوں سے رشتوں کی جو قبر بنا کر گیا تھا وہ دنیا شاہ کو کبھی بھی اس کی طرف پلٹنے نہیں دے گی،
اور کیا اب بھی کوئی روزن کوئی دریچہ واپسی کا کھلا تھا؟ آخر آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ زری کی بات پر اس نے فائل سے سر اٹھا کر ناگواری سے کہا تھا۔ جلدی؟ 1 سال ہو گیا ہے تمہاری منگنی کو، تمہیں اب بھی جلدی لگ رہا ہے؟ وہ اس کے بیڈ کی چادر درست کرتی بولی تھیں۔ ہاں، کیونکہ میرا ابھی 4-5 سال تک شادی کا ارادہ نہیں ہے، دینیا نے گہری سنجیدگی سے کہتے اپنا رخ دوبارہ فائل کی طرف کیا تھا۔ 4-5 سال! زری کی جو حیرت سے آنکھیں ہی پھٹ گئی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ زری تو تپ ہی گئی تھیں۔ دینیا نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو دینیا، تمہاری شادی کبیر سے ہی ہوگی، اور وہ بھی جلد۔ زری نے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ تو دنگ رہ گئی تھی ان کے انداز پر۔ اگر تمہارے ذہن و دل میں کہیں خطیب ہے تو اسے نکال دو، کیونکہ منگنی سے پہلے تو شاید ہی ممکن تھا، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو زبان دی ہے دینیا، اور میں اب اسے نہیں پھر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے دل کو سمجھا لو۔ زری بہت سختی سے بولی تھیں۔ وہ حیرت زدہ کنگ سی انہیں دیکھے گئی تھی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں، وہ جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں وہی سمجھ رہی ہوں جو تمہارے تیور ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھو دینیا، تم خطیب بس کر دے ماما۔ دینیا نے درستی سے ان کی بات کاٹی۔ میں خطیب جرار علوی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، مجھے اسے سوچنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ بیزار سی ہوئی زری کی باتوں سے۔ تو پھر اس انکار کی وجہ؟ زری ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیونکہ میں فی الحال اپنے گولز کو فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ میری ترجیحات میں شادی فی الحال کہیں نہیں ہے۔ وہ اب بھی بیزاری سے معاتب تھی۔ ترجیحات میں شامل نہیں؟ زری نے غصے سے کھلایا تھا اسے۔ کب تک نہیں کرو گی؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال؟ یہ یاد رکھو دینیا، شادی جب بھی ہوگی تمہاری کبیر سے ہی ہوگی۔ اب وہ انگلی اٹھائے وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھیں۔ وہ چند ثانے کے لیے گمسم ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، اب کی بار اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی کھائی سے آ رہی ہو۔ اس نے زری کے کہے جملوں کو یقیناً اب ریئلائز کیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئیں، جبکہ دینیا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہاں، زری صحیح تو کہہ رہی تھی، منگنی ہوئی تھی تو شادی بھی تو ہونا تھی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ وہ کب تک حقیقت سے نگاہیں چرا سکتی تھی؟ زندگی اسے یہ کس دوراہے پر لے آئی تھی؟ نہ وہ کبیر کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی، نہ ہی خطیب کو بھول سکتی تھی۔ تمہیں اللہ تو پوچھے خطیب، تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور دروازے پر کھڑی زری جو کچھ یاد آنے پر پلٹ کر آئی تھیں، پریشان نظروں سے اسے دیکھتی واپس چلی گئی تھیں۔ میری کبیر کے پاپا اور کبیر دونوں سے ہی بات ہوئی، لیکن فی الحال دونوں ہی شادی کے حق میں نہیں ہیں۔ مومنہ نے کپڑے فولڈ کر کے الماری میں لگاتے کہا تھا۔ تمہارے بھائی صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ 3 سال بعد حتیب کا کانٹریکٹ ختم ہوگا اور وہ واپس پاکستان آئے گا، تو پھر دونوں ہی بچوں کو ایک ساتھ نپٹائیں گے۔ مومنہ نے ایک نظر زری کے چہرے پر ڈالی تھی۔ تم پریشان مت ہو زری، ضروری نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہو۔ مومنہ نے زری کا پریشان چہرہ دیکھ کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کل کیا ہوا ہے بھابھی، زری نے پریشان سے کہتے مومنہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جو بات ان کے اور دینیا کے درمیان ہوئی وہ سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ دینیا ان کی بہت لاڈلی بھتیجی تھی، اور کبیر بھی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے انہیں بے حد عزیز تھا۔ ایک طرف بیٹے کی خوشی تھی تو دوسری طرف بھتیجی کی۔ کبیر کی خوشی دینیا سے مشروط تھی تو دینیا کی خطیب سے، لیکن خطیب اس کی خوشی کس بات پر مضمر تھی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، مگر جس کے پاس تھا اب اس کے جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ زری کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی فیصلہ کن انداز میں۔ کیسے ہو حتیب، کیا کر رہے تھے؟ کبیر نے اس کا نمبر ڈائل کروا کے وہ اطمینان سے لان چیئر پر آن بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے اس کی کمزور سی آواز ابھری تھی۔
تمہاری آواز سے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ تم ٹھیک ہو، وہ فکر مند ہوئی تھیں۔ اور آپ یوں ہی فکر کرتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہنسا تھا شاید۔ ہاں مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے خطیب، کیونکہ کبیر اور دینیا کی طرح تم اپنے دل کی بات بلا جھجک نہیں کہتے، وہ فکر مند لہجے میں تھیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے تائی جان، بس مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، آپ بنا کہے ہی میری ہر بات، میری ہر ضرورت جان لیتی ہیں، متبسم سے لہجے میں مخاطب تھا۔ خطیب ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ کہ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولیں تو خطیب کی تمام حسیات چکنا ہوئیں۔ جی تائی جان، حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ تم نے دینیا سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ مریم نے تمہارے انکار کی وجہ نہیں بتائی تھی، بس تمہارے کو تایا کو یہ بتایا تھا کہ خطیب نے خود انکار کیا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھیں۔ خطیب نے گہرا سانس لیا تھا، شکر ہے کہ انہوں نے آسان سوال پوچھا تھا۔ اس بارے میں تو میری تایا جان سے کافی تفصیل سے بات ہو گئی تھی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، وہ چونکی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ مدم پرسوچ لہجے میں بولی تھیں۔ اور کیا بات ہوئی تھی تمہاری اپنے تایا جان سے؟ وہ ایک ایک لفظ ناپ تول کر بول رہی تھیں۔ یہی کہ فی الحال شادی میری ترجیحات میں نہیں۔ میں پہلے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، خطیب نے مختصراً بتایا۔ انہوں نے پرسوچ ہنکارا ابھرا تھا۔ اور وہ کارڈز خطیب جو تم نے دینیا کو بھیجے، ان کو کیسے اور کیا کہہ کر جسٹیفائی کرو گے؟ انہوں نے اتنی اچانک کہا کہ چند سہانے تو خطیب کچھ بول ہی نہ سکا۔ آپ کو کیسے؟ وہ حیرت سے کہتا بے ساختہ خاموش ہوا۔ دینیا نے آج تک بشرا سے کچھ نہیں چھپایا ان کارڈز کے بارے میں، اور اس دن جو کچھ تمہارے کمرے میں دیکھا اور سنا تھا اس کے بعد بشرا نے ہم سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اسی دن کا حوالہ دے رہی تھیں۔ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے خطیب کہ تم حقیقتاً دینیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کیا وہ جو ان کارڈز میں تحریر ہے، یا وہ جو تم دینیا کو کہہ کر گئے تھے 1 سال پہلے کہ یہ کارڈ محض ایک شرارت تھے؟ ان کی بات پر خطیب دوسری طرف آنکھیں بند کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ آپ نے وہ کارڈز دیکھے ہیں؟ وہ بہت مہدم لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ نہیں، مومنہ کچھ الجھی تھیں۔ دیکھنے بھی نہیں چاہیے، اور دنیا کو بھی اب انہیں سنبھال کر نہیں رکھنا چاہیے۔ جھوٹے جذبوں سے سجے یہ رنگین کارڈز ہی اصل فساد کی وجہ ہیں۔ اب سوچ رہا ہوں، مجھے اتنا پریکٹیکل جوک وہ بھی اپنے اتنے قریبی دوست کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ شرارت مجھے بہت مہنگی پڑی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ ہر بات مذاق نہیں ہوا کرتی، اور قسمت کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو قسمت بہت اچھا سبق دیتی ہے، جیسے مجھے دیا ہے۔ وہ اب بھی مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو چند لمحے دوسری طرف گہری خاموشی چھائی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا خطیب۔ بہت دیر بعد مومنہ کی مدھم آواز سنائی دی۔ خطیب نے آنکھیں کھولیں۔ تمہیں کبیر اتنا عزیز ہے کہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی تھیں، اور خطیب اس ادھورے جملے کا پورا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ کچھ باتوں کا پردہ رکھ لینا چاہیے تائی جان، اگر ہم جان جائیں تو۔ خطیب کی پرملوں آواز سنائی دی تھی۔ جرار الوی کو بھی تو احسان الوی بہت عزیز تھے، تو اس شخص کے بیٹے کو احسان الوی کا بیٹا کیوں کر عزیز نہ ہوگا؟ محبتیں ہی تو انسان کو مقروض کر دیتی ہیں، اور الوی خاندان کی محبتوں کا جرار الوی مقروض تھا، تو اس کا بیٹا بھی تو مقروض ہوا، اور محبتوں کا قرض محبتوں سے ہی ادا ہو سکتا ہے تائی جان۔ دین کبیر کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اور کبیر اس کے ساتھ۔ بس ہر بحث، ہر جواز اس بات پر ختم ہو جاتا ہے تائی جان۔ خطیب کی آواز اب بھی مدھم تھی۔ خطیب مومنہ کی آواز دبدبائی تھی۔ اب کچھ مت کہیے گا تائی جان، اب کچھ نہ کہیے گا۔ کسی کو اتنے اندر تک پڑھ لینا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ صلاحیت ہمارے لیے جان کا وبال بن جایا کرتی ہے۔ اس کے لفظوں سے رشتہ درد مومنہ بیگم کے دل میں چھید کر رہا تھا۔ رکھتا ہوں، اب ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے مجھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو بات ہمارے درمیان ہوئی
اسے بھول جائیے گا۔ کچھ باتوں کو بھول جانے میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ خطیب کی مزمحل سی آواز ان کے پب کو توڑ گئی تھی۔ فون کان سے ہٹاتے بے ساختہ بہہ آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ کبیر کی پریشان آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی خطیب سے بات کرتے مریم کی یاد آ گئی۔ مریم کو زندہ رہنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کی خاطر۔ وہ خطیب کی سب سے بڑی سپورٹر تھی۔ میں ہم میں سے کوئی بھی اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لیں، اس کا کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھیں، مگر مریم کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ وہ نم لہجے میں مخاطب تھیں، پھر مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ کبیر الجھن امیز نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ دل کو کسی پل سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ نہ وہ آفس جا رہی تھی، نہ ہی اسکول۔ زری سے ہونے والی بحث نے ادراک کے نئے در وار کر دیے تھے۔ اسے لگا تھا وہ آگے بڑھ چکی ہے، لیکن نہیں، وہ تو وہیں کھڑی تھی جہاں اس پر خطیب کی حقیقت کھلی تھی، جہاں خطیب نے بے دردی سے ہر جذبے کو ٹھوکر مار کر اس کی ذات، انا و وقار کے پرہچے اڑا دیے تھے۔ تم نے بھی تو اسے بے عزت کر کے حساب برابر کر دیا تھا۔ اس کے اندر سے کسی نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ کب تک نہیں کرو گی؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال؟ یاد رکھو دینیا، شادی جب بھی ہوگی تمہاری کبیر سے ہی ہوگی۔ اب زری کی آواز کانوں میں گونجی تو دینیا سر تھام کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل بری طرح سلگ رہا تھا۔ میں کبیر کو دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اب تک صرف دوست ہی ہے اور ہمیشہ دوست ہی رہے گا۔ میں چاہ کر بھی اسے وہ مقام، وہ درجہ نہیں دے سکتی اپنے دل میں جو خطیب کو دے چکی۔ آنسو ٹپا ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ یہ ناانصافی ہے کبیر جیسے انسان کے ساتھ، اس کی بے لوث محبت کی بے عزتی ہے۔ وہ کرب میں مبتلا تھی۔ یہ سب تمہارا کیا دڑا ہے خطیب، اور اسے تمہیں ہی آ کر درست کرنا ہوگا۔ اس نے اچانک ہی کسی نتیجے پر پہنچتے سوچا تھا، پھر آنسو صاف کر کے اپنا موبائل اٹھایا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی انا پر پاؤں رکھنا، اور یہ وہ مشکل کام زندگی میں دوسری بار کرنے جا رہی تھی، ہر بات کو پسے پشت ڈال کر خطیب سے رابطہ کرنے۔ اس نے 1 سال بعد اپنے فون سے خطیب کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد کال اٹینڈ ہوئی تھی تو دوسری طرف خطیب کی حیرت زدہ بے یقین آواز ابھری۔ دین؟ گویا وہ اس بات کی امید ہی چھوڑ چکا تھا کہ دینیا شاہ اب زندگی میں کبھی اسے دوبارہ خود سے رابطہ کرے گی۔ کیسے ہو خطیب؟ بامشکل تمام دینیا نے یہ 3 حرفی جملہ ادا کیا تھا۔ آپ ٹھیک ہوں؟ خطیب کی افسردہ متبسم آواز ابھری تھی۔ تم کیسے ہو دین؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم واپس آ جاؤ خطیب، پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکی تھی۔ دین، سب ٹھیک تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اس کے یوں رونے پر وہ بے ساختہ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تم آ کر درست نہیں کرتے۔ یہ سب تم نے شروع کیا تھا خطیب، اسے ختم بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میں کبیر سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ایک بہت اچھے دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتی تمہاری طرح۔ تمہیں واپس آ کر کبیر کو ہر حقیقت بتانی ہوگی۔ سنا تم نے؟ تمہیں واپس آنا ہوگا۔ تم یوں منہ چھپا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ تیز لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کسی نے اس کے کان سے لگا موبائل ہٹایا تھا اور اپنی جگہ جامد رہ گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔